کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ہم جو آن لائن نظر آتے ہیں کیا وہ واقعی ہم ہیں؟ آج ہم اسی ڈیجیٹل دنیا کے آئینے میں جھانکنے والے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ الگورتھم ہماری پہچان کیسے بنا رہے ہیں۔ اب یہ سوال دیکھنے میں تو بہت سیدھا سا لگتا ہے نا؟ لیکن اس کا جواب وہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ ہماری آن لائن اور آف لائن زندگیاں اکثر دو بالکل الگ الگ کہانیاں سنا رہی ہوتی ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں ہمارے اس ڈیجیٹل آئینے سے، مطلب وہ اسکرین جس میں ہم دن رات خود کو دیکھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ عکس سچا ہے یا یہ صرف وہ چہرہ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا دیکھے؟ دیکھیں، ہم سب اپنی آن لائن پروفائلز کو کتنی احتیاط سے بناتے ہیں۔ ایک ایک تصویر، ایک ایک سٹیٹس، ہر لائک، ہر کامنٹ اور ہر شیئر ایک طرح کی منظوری ہوتی ہے۔ یہ فیڈ بیک ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا یہ ڈیجیٹل عکس کیسا لگ رہا ہے، اور پھر ہم اسے مزید بہتر سے بہتر بناتے رہتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے نا، یہ کوئی بالکل نئی چیز نہیں ہے۔ اس کی جڑیں تو ایک صدی پرانے نظریے میں چھپی ہیں، ایک ایسا نظریہ جو آج پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ چارلز ہارٹن کولی نامی ایک ماہر سماجیات نے ایک نظریہ دیا تھا جسے لوکنگ گلاس سیلف کہتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، اس نظریے کے مطابق ہماری شناخت وہ نہیں جو ہم اصل میں ہے، بلکہ وہ ہے جو ہم سوچتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ مطلب ہماری پہچان دوسروں کی نظروں کا عکس ہے۔ اور یہ پورا عمل 3 مرحلوں میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم تصور کرتے ہیں کہ لوگ مجھے کیسا دیکھ رہے ہوں گے، پھر ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ اس پر کیا فیصلہ دے رہے ہوں گے، شاید وہ میری تعریف کر رہے ہیں یا تنقید، اور آخر میں اسی سوچ کی بنیاد پر ہمیں فخر یا شرمندگی جیسا کوئی احساس ہوتا ہے۔ یہ ایک جملہ اس پورے نظریے کا نچوڑ ہے۔ میں وہ نہیں ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ میں ہوں، اور نہ ہی وہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں ہوں۔ میں وہ ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں ہوں۔ کیا کمال کی بات ہے! اچھا، اب ایک اور دلچسپ پہلو پر آتے ہیں، ہمارے اندر کی وہ آواز، وہ اندرونی گفتگو جو ہمارے ہر عمل کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس بارے میں جارج ہربرٹ میڈ نے ایک بہت ہی کمال کا نظریہ پیش کیا تھا۔ میڈ کے مطابق ہمارے اندر 2 خود ہوتے ہیں، ایک آئے اور ایک می۔ جو می ہے وہ ہمارا سماجی حصہ ہے، جو معاشرے کے اصول اور توقعات سیکھتا ہے، بالکل ایک شاگرد کی طرح۔ اور جو آئے ہے وہ اس می پر فوری اور اکثر تخلیقی رد عمل دیتا ہے، جیسے کوئی فنکار۔ تو اس کو ایسے سمجھیں کہ می ہمارے اندر کی وہ آواز ہے جو کہتی ہے، دیکھو معاشرہ تم سے یہ چاہتا ہے، جبکہ آئے ہماری اپنی اصلی خود مختار آواز ہے جو جواب دیتی ہے، لیکن میرا دل تو یہ کرنا چاہتا ہے۔ تو ان دونوں کے بیچ ایک مستقل کشمکش چلتی رہتی ہے۔ می ہمیں سماجی دائرے کے اندر رکھتا ہے، ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے، جبکہ آئے ہمیں ہماری انفرادیت دیتا ہے اور کچھ نیا، کچھ الگ کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ تو چلیے اب ان پرانے کلاسیکل نظریات کو اٹھاتے ہیں اور سیدھا آج کی ڈیجیٹل دنیا میں لے آتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری سکرینز اور سوشل میڈیا ایپس کی زندگی پر کیسے لاگو ہوتے ہیں۔ یہاں اصل تحریر کا ایک حصہ دکھایا گیا ہے جہاں سے یہ نظریات لیے گئے ہیں۔ اب یہ دیکھنے میں شاید تھوڑا پیچیدہ لگے، لیکن اس کا خلاصہ بہت سادہ ہے۔ کولی اور میڈ جیسے مفکرین نے 1 صدی پہلے ہی وہ بنیاد رکھتی تھی جس سے ہم آج اپنی آن لائن زندگی کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ پہلے ہمارا آئینہ دوسرے انسان ہوا کرتے تھے، ان کے چہرے کے تاثرات، ان کی باتیں۔ اب ہمارا آئینہ ہمارے فون کی اسکرین ہے، اور اس اسکرین کے پیچھے بہت طاقتور الگورتھم کام کر رہا ہے۔ اور یہ نیا ڈیجیٹل آئینہ یہ پرانے آئینے سے بہت مختلف ہے۔ یہ ہمیں نمبروں میں تولتا ہے، لائکس، ویوز اور شیئرز کی شکل میں۔ یہ ہمیں 24 گھنٹے اپنی آن لائن ساکھ کی فکر میں مبتلا رکھتا ہے اور ایک ایسے نہ ختم ہونے والے مقابلے میں دھکیل دیتا ہے جہاں ہم مسلسل خود کو دوسروں سے موازنہ کرتے ہیں۔ اس سارے دباؤ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم مختلف پلیٹ فارمز پر مختلف اداکار بن جاتے ہیں۔ ایک ماہر سماجیات ایروین گوفمن نے اس تصور کو ڈراماٹرجی کا نام دیا تھا، یعنی زندگی ایک سٹیج کی طرح ہے اور ہم سب اس پر اپنا اپنا کردار نبھا رہے ہیں۔ اس کی ایک عام سی مثال لے لیں۔ فیس بک پر کوئی شخص ایک ماں، ایک بیوی اور ایک اچھی طالبہ کے طور پر اپنی شخصیت پیش کرتا ہے۔ یہ اس کا ایک سماجی کردار ہے۔
لیکن ہو سکتا ہے کہ وہی شخص ٹویٹر یا انسٹاگرام پر اپنے بالکل مختلف پہلو دکھائے۔ مطلب ہر پلیٹ فارم ایک نیا سٹیج ہے اور ہر سٹیج کے لیے ایک نیا کردار تیار ہے۔ اور جب کوئی اتنے سارے کردار ایک ساتھ نبھا رہا ہو تو یہ الجھن پیدا ہو سکتی ہے کہ اصل میں پردے کے پیچھے کون ہے۔ ہماری جو حقیقی ذات ہے وہ ان ڈیجیٹل نقابوں کے پیچھے کہیں گم ہو سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل کرداروں کے جال میں ہم اپنی اصلیت کو کیسے ڈھونڈیں اور کیسے بچائیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نظریات اس میں ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ الگورتھم کا آئینہ ایک دھندلا آئینہ ہے۔ اس میں وہ گہرائی اور وہ باریکیاں نہیں ہیں جو حقیقی انسانی رشتوں میں ہوتی ہیں۔ یہ صرف ڈیٹا کی بنیاد پر ہماری ایک ادھوری، نامکمل تصویر دکھاتا ہے۔ یہ چارٹ اس تبدیلی کو بہت اچھے سے واضح کرتا ہے۔ دیکھیے، پہلے ہماری شخصیت کی تشکیل ہمارے خاندان اور قریبی دوستوں جیسے چھوٹے گروہوں سے ہوتی تھی، جن کا ہم پر بہت گہرا اثر ہوتا تھا۔ اب ہمارا عکس ایک بہت بڑے، بے نام ڈیجیٹل ہجوم سے بنتا ہے، جس کا اثر بھی غیر یقینی اور مسلسل بدلتا رہتا ہے۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری ذات کی حس ہمیشہ سے سماجی ہی رہی ہے۔ ہم ہمیشہ سے دوسروں کے آئینے میں خود کو دیکھتے آئے ہیں۔ آج چیلنج صرف یہ ہے کہ اب یہ آئینہ انسانوں کا نہیں بلکہ کوڈ اور الگورتھم کا بنا ہوا ہے۔ اور آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے کہ جب ہمارا عکس، ہماری پہچان ایک الگورتھم بنا رہا ہو تو ہم اصل میں کیا بن رہے ہیں؟